بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نسیم فاروق، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ پاکستان میں گزشتہ 9 اپریل سے جو رجیم چینج آپریشن شروع ہوا، آج 5 مہینے 5.25 مہینے کا ٹائم گزر گیا، اور آج جس مقصد سے یہ امپورٹڈ گورنمنٹ معروض وجود میں آئی اور جن کو لا کے ہم پہ مسلط کیا، جن لوگوں نے بھی کیا، ان کو اس گورنمنٹ کو سمجھ کچھ اور رہے تھے، آج وہ بھی اپنے سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے کن لوگوں کو لا کے بٹھالا ہے۔ جو یہ مقتدر حلقوں نے ہمارے اوپر ان کو مسلط کرایا ہے یا کیا ہے رجیم چینج کے سلسلے میں، اور جو کچھ 9 اپریل سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا، اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی پامالی جس طرح سے کی جا رہی ہے، جس طرح سے اس ملک کے قانون کو بگاڑ دیا گیا ہے، جس طرح سے نیب ترامیم میں کی گئی ہیں، نیب کے اندر قوانین میں ترامیم کی گئی ہیں، جس طرح اس امپورٹڈ گورنمنٹ نے اپنے اوپر جو کیسز تھے منی لانڈرنگ کے اور دوسرے جتنے کیسز تھے وہ انہوں نے معاف کرائے۔ جو ان کے مقاصد تھے، مہنگائی تو صرف ایک بہانہ تھا جس مقصد سے شور مچا کے آئے تھے، اور عمران خان کو مقتدر حلقوں کے سامنے کہ یہ ان کا گراف گر گیا ہے، یہ یوں ہو گیا ہے، یہ وہ ہو گیا ہے، ان کو تو ظاہر ہے یہ عوام میں نکلنے کے قابل نہیں رہے ہیں، ان کو چکمہ دے کے انہوں نے رجیم چینج کرایا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے حکومت عمران خان کی گرا دی۔ اب دنیا کے کسی قانون میں آپ یہ بتا دیں کہ کہیں پہ ایسا ہوا ہے کہ چور خود قانون اپنے بنائے بیٹھ کے، چور ساہوکار بنا ہوا ہے؟ یہ جتنے جو گورنمنٹ میں امپورٹڈ گورنمنٹ کے جو حکومت میں لوگ 14 یا 13 PDM والے، یہ سب پہ مقدمات ضمانتوں پہ ہیں، یہ منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں ان کے اوپر، چھوٹے بڑے جتنے بھی، ان سب نے یہ قانون بغیر کسی پارلیمنٹ کی میجورٹی، کیونکہ جبکہ 2/3 اکثریت کے بغیر کوئی قانون پاس نہیں ہوتا، انہوں نے نیب کے قوانین کو پاس کرایا۔ سونے پہ سہاگا، وہ جو ٹرانسفر گینڈر کا جو قانون لائے ہیں، یہ ہم جنسی کا، اللہ معاف کرے اس ملک کے اوپر یہ کن لوگوں کو بٹھالا ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں، اس ملک کا اب آگے حشر کیا ہوگا۔ اب پھر وہی لوگ آ رہے ہیں جن کو پہلے اینکر پرسن ریاض خان نے ایک انکشاف کیا کہ ہمارے آرمی چیف صاحب نے خود ان کے لیے کہا تھا کہ سارے انہوں نے تو ملک کا بیڑا کر دیا، یہ لوگ تو چور ہیں، لٹیرے ہیں۔ آج انہی کو لا کے ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا، اور جس قدر مہنگائی کا طوفان اس قوم کے اوپر لایا گیا ہے، اللہ کی پناہ، اور آگے چل کے مزید یہ بڑھتا جا رہا ہے، کم نہیں ہو رہا، مہنگائی کسی بھی طریقے سے کم نہیں ہو رہی۔ تو انہوں نے جو کچھ اس قوم کے ساتھ مذاق کیا ہے، یہ قوم ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی، کسی کو بھی۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو قانون کہتے ہیں انہوں نے بنا دیا، اس پہ عوام ان سے نہیں پوچھے گی۔ بقول عمران خان کے کہ جو لوگ جنہوں نے گاڑی چوری کی ہے، موٹر سائیکل چوری کی ہے، بھینس چوری کی ہے، ان کی جگہ جیلوں میں، جنہوں نے بڑے بڑے اربوں خربوں روپے اس ملک کے، اس قوم کے لوٹ کے باہر اپنے سرے محل اور کہتے فلیٹ بڑے بڑے دبئی میں خریدے، اور جو یہاں کا پیسہ لوٹ کے لے گئے، وہ اقتدار میں لا کے ان کو بٹھا دیا گیا ہے، تو قوم ان کو چھوڑ دے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج ایک اکیلا عمران خان پوری قوم کے ساتھ، پوری قوم اس کے ساتھ ہے، وہ چیخ رہا ہے
دیکھو یہ حقیقی آزادی کے لیے ہمارے ساتھ نکل آؤ باہر، ہمارے ساتھ دو، ہمیں کسی طریقے سے آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہماری معزز عدلیہ کے سامنے ہی ہو رہا ہے، اور وہ ہماری عدلیہ دیکھ رہی ہے مگر اس پہ کوئی سو موٹو ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ آج ایک نیا مذاق اس قوم کے ساتھ ہوا ہے، جو اشتہاری ملزم بھگوڑا جو 5 سال سے اس ملک سے بھاگا ہوا ہے، جو اس ملک کا سابقہ وزیر خزانہ تھا، اسحاق ڈار، جس کی پراپرٹی اور جائیدادیں یہاں نیلام ہو رہی تھی، آج اس کو انسدادی کورٹ نے، انسداد دہشت گردی کورٹ نے اس کو بری کر دیا ہے اس کیس سے۔ یہ المیہ سے کم نہیں ہے، اس ملک کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں یہ لوگ، کیا مذاق کر رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اداروں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کو کھلی چھٹی ہے۔ ہماری عدلیہ کیا کر رہی ہے؟ ہماری عدلیہ کچھ نہیں کرے گی ان کے لیے۔ ابھی سپریم کورٹ میں نیب کے قوانین کے حوالے سے کیس چل رہا ہے، اس پہ اتنی لمبی لمبی تاریخیں دی جا رہی ہیں جو کہ اس ملک کے مفاد میں وہ کیس کے اس کو اڑا دیا جائے، نیب کے قوانین کو واپس بحال کیا جائے، کیونکہ چور اپنے لیے قانون بنا رہے ہیں، اپنے لیے سہولتیں اس میں لے رہے ہیں۔ سارے بری ہو جائیں گے، سب بری ہو گئے، کیس ایک ایک کر کے سارے کیس ختم ہو گئے۔ نواز شریف پہ بھی سارے کیس ختم ہو رہے ہیں، نواز شریف بھی اس ملک میں واپس آ رہا ہے۔ یہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار، اس کو کورٹ نے، یعنی آفرین ہے اس ملک کے عدل کو، اس ملک کے انصاف کو آفرین ہے اس ملک کی، جس کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ جی ان کو گرفتار نہ کیا جائے اسحاق ڈار کو، یہ پاکستان آ رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں، ان کے لیے ٹرے میں رکھ کے وزارت خزانہ دی جائے گی، جو کہ اس ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر کے اس ملک سے فرار ہوا تھا۔ شاہد خاقان عباسی کی طیارے میں اکیلا بھاگا تھا یہاں سے، اس کو واپس لایا جا رہا ہے، اس کے کیس معاف کر دیے گئے۔ مریم نواز کا پاسپورٹ جو کہ سزا یافتہ، اس کی سزائیں ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں، اس کا پاسپورٹ اس کو واپس کر دیا ہے، اس کو پرمیشن دے دی کہ جاؤ اپنے باپ کی عیادت۔ اب وہ اس کے بعد اپنے باپ کے ساتھ نواز شریف جو بھگوڑا اس میں نااہل ہو کے گیا ہے یہاں سے، اس کے مقدمات ختم کر کے وہ پاکستان آئیں گے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا استقبال بڑا قوم کرے گی۔ یہ ان کی شکل قوم نہیں دیکھنا چاہتی، ان کی اتنی شکلوں سے متنفر یہ قوم ہو گئی ہے۔ یہ اقتدار حکومت کریں گے کس پہ اگر ان کو اقتدار میں لایا گیا؟ یہ وہی بوگس دھاندلی، اور اس سے الیکشن لڑ کے جیت کے یا پھر پارلیمنٹ میں آ کے ہمارے سروں میں مسلط ہوں گے۔ وہی الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر جو ہے، اس کو ہٹا نہیں رہے اسی وجہ سے کہ ان لوگوں کے لیے گراؤنڈ مہیا کرے گا وہ ان کو دھاندلی کے لیے۔ عمران خان کو دیوار سے لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اس گورنمنٹ نے، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ نت نئے طرح طرح کے اس کے اوپر مقدمے بنائے گئے، نت نئی اس کے اوپر کیسز بنائے گئے، وہ ایک ایک کر کے الحمدللہ وہ سب کیسوں میں بری ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دہشت گردی تک کا مقدمہ اس پہ قائم کیا، وہ بھی اس میں بھی وہ الحمدللہ بری ہو گیا، وہ کورٹ نے اس کو ریلیز دے دیا۔ یعنی جب تک عدلیہ یا کورٹ میں ہم جائیں گے نہیں، جب تک عدلیہ ایکشن نہیں لے گی۔ عدلیہ کو تو جو اس ملک کے اندر ہو رہا ہے، نت نئے کام ہو رہے ہیں، ایسے کام ہو رہے ہیں جو کبھی اس ملک کے اندر نہیں ہوئے گزشتہ 70-75 سال کے اندر، وہ کام آج ہو رہے ہیں۔ آئین کو پاؤں کے آئین کو پاؤں تلے رون دیا گیا ہے۔ آئین قانون کوئی چیز نہیں رہی اب اس میں۔ آپ دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے، اتنا قوم کا پیسہ، وکیلوں کو، گورنمنٹ کا پیسہ، وہ قوم کا پیسہ ہے، وکیلوں کے اوپر خرچہ کیا گیا، وکیلوں کے اوپر لاکھوں روپے کی فیسیں دی گئی، ان کے کیسوں لڑے گئے۔ آج وہ سارے کیس ایسے جیسے ملائی میں سے بال نکال کے پھینک دیا جائے، دودھ میں سے بال نکال کے پھینک دیا جائے، اس طرح سے ان کے کیس صاف ہو رہے ہیں۔ اور پھر یہ منی لانڈر اور یہ سارے لٹیرے چور جو ہے نا ڈرائی کلین ہو کے واپس آ رہے ہیں، ان کو کلین چٹ دی جا رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں بھگوڑے لٹیرے نواز شریف صاحب کہ مجھے لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، مجھے کوئی گرفتار نہ کرے، میں آگے یہاں سیاست کر سکوں۔ سیاست تم پبلک میں جانے کے قابل نہیں رہے ہو، تمہاری شکلیں لوگ دیکھنا نہیں چاہتے، تم نے اتنا پیسہ لوٹا ہے، وہ کہاں ہے وہ پیسہ بھی تم نے قرض اتارو ملک سواروں میں، جو تم نے جب آئے تھے 2/3 اکثریت لے کے، قوم نے تمہیں پیسہ دیا تھا اتنا، اس کا حساب بھی آج تک اس سے نہیں مانگا گیا۔
قرض اتارو ملک سنوارو، اربوں خربوں روپیہ جمع کیا تھا قوم سے. آج تم پارسا بن کے منی ڈرائی کلین ہو کے اس ملک میں ان کو لایا جا رہا ہے جیسے کہ وہ، اور جس کے اوپر کرپشن کا ایک الزام ثابت نہیں کر سکے یہ لوگ. ایک الزام ثابت کیا ہو جو انہوں نے، ہر الزام پہ انہوں نے منہ کی کھائی ہے امپورٹڈ گورنمنٹ نے، جس میں سارے ڈاکو چور لٹیرے یہ بیٹھے ہوئے ہیں امپورٹڈ گورنمنٹ میں ضمانت پہ رہا ہوئے ہوئے. یہ ایک مقدمہ ثابت نہیں کر سکے عمران خان کے اوپر. اس کو کہتے تم دیوار سے لگا رہو اس ملک کا، اس نے جو کہ جبکہ دنیا میں اس نے اس ملک کا نام روشن کیا، اس ملک کو دوام بخشا. بڑے افسوس کی بات ہے کیا ملک اس لیے ہم نے اپنی ماؤں بہنوں کی اور لوگوں کی قربانیاں دے کے اپنے بزرگوں کی یہ ملک حاصل کیا تھا. اتنی آسانی سے نہیں حاصل کیا تھا یہ ملک، بڑی قربانیاں دی گئی تھی. مگر یہ لوگ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ ہمارے ادارے، ہمارے جو یہ ان لوگوں کو لایا گیا ہے، ان چور لٹیروں کو ان کو مسلط کیا ہے، ان کو اقتدار دیا ہے. یہی لوگ جو ادارے اور مقتدر حلقے یہی کہتے تھے، یہی ان کی زبانی انہوں نے لوگوں سے کہا ہے انہوں نے تو پاکستان کا بیڑا غرق کیا، انہوں نے تو پاکستان کو لوٹ کے کھا گئے. آج انہی کے ہاتھوں سے ان کو اقتدار دیا گیا ہے، ان کو دو صاف اور شفاف کر کے ان کو لایا جا رہا ہے. عمران خان نے کیا کہا ہے؟ عمران خان نے صرف یہ کہا ہے کہ پوری قوم 22 کروڑ عوام پوری مانگ رہی ہے ان سے صاف اور شفاف الیکشن. کیا مسئلہ ہے آپ کو الیکشن کرانے میں بھائی؟ وہ ایسے تو نہیں مانگ رہا اقتدار جس طرح ان کو دے دیا اقتدار لوٹرے میں رکھ کے. اب میری عدلیہ سے درخواست ہے، معزز عدلیہ سے، ججز صاحبان سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے میں درخواست کر رہا ہوں، خدا کا واسطہ ان لوگوں سے بچائیں اس ملک کو. کوئی 100 موٹو ایکشن لیں، 100 موٹو کوئی ایک مہینے کی تاریخیں آپ دے رہے ہیں ان لوگوں کے کیسوں کو. عمران خان کے 15 دن کی تاریخیں ہو رہی ہیں اور ان کے کل اس نے اپلیکیشن داخل کی ہے سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ نے اس کو بھیج دیا انسدادی کورٹ میں. آج اس کا فیصلہ ہو گیا، اس کو گرفتار نہ کیا جائے، پاکستان آ رہا ہے، اس کو وزارت خزانہ دی جائے گی ٹرے میں رکھ کے. کتنے افسوس کی بات ہے. تیسرا انتہائی افسوس کے ساتھ آخر میں آپ سے ایاز میر صاحب جو انتہائی محترم جرنلسٹ ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں اس نے اپنی بیوی کو اس بے ایمانہ طریقے سے قتل کیا ہے. آج اس پہ دل خون کے آنسو رو رہا ہے. جیسے وہ نور مقدم کیس ہوا تھا بالکل سیم کیس ہوا ہے. اس کو بند کر کے اتنا اس کو جس طریقے سے مارا ہے، اس کو قتل کیا ہے. وہ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. وہ بھی اس کو بھی کورٹ چھوڑ دے گی. نور مقدم کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے، اس کو ابھی تک سزا نہیں ملی ہے. اس کو بھی ایسے چھوڑا جائے گا، اس کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. تیسرا جو ٹرانسفر گینڈر کیس جو ہے ہم جنسی کا، اس کو فی الفور اس کیس کو اڑایا جائے، معطل کیا جائے. اس کیس سے وہ کس نے پاس کرا ہے؟ اس کو کس نے پاس کرایا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان اس ملک کا نام ہے. اس ملک میں ایسے قوانین بنیں گے اس کو پارلیمنٹوں میں؟ کس نے اس کو پاس کیا اس بل کو؟ اس کو فوری طور پہ ختم کیا جائے اس بل کو. یہ ہم آپ سے مطالبہ کر رہی، پوری قوم آپ سے مطالبہ کر رہی ہے. آپ نے ری ایکشن اس کا سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ لیا ہوگا، جتنا ری ایکشن آ رہا ہے. ملک ہمارا اس کا متحمل نہیں ہو سکتا جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے. اگر یہی سوچ لیا ہے، اللہ نہ کرے اس ملک کا بھی آگے جیسے مشرق پاکستان کا حشر ہوا تھا، اگر اس کا بھی یہی حشر کرنا ہے تو پھر اللہ ہی وارث ہے. مگر یہ یاد رکھیں جو بھی اس ملک کے میر جعفر اور میر صادق ہیں، اللہ بہت بڑی طاقت ہے، اللہ بہت بڑا بچانے والا ہے. اس ملک کو اللہ نے بچانا ہے اور اللہ ہی بچا رہا تھا. اللہ کے عذاب سے بچیں، اللہ کے عذاب سے ڈریں. اس ملک کی قدر کریں. اس ملک کی آزادی بڑی مشکل سے ملتی ہے، بہت مشکل سے اس ملک کو حاصل کیا تھا ہندوؤں سے اور انگریزوں سے. آج ہم اس ملک کے پیچھے پڑ گئے ہاتھ دھو کے. جو نہ ہو کم ہے. اس ملک کے اندر اس کی تاریخ دنیا میں مذاق اڑ رہا ہے ہماری قوم کا اور ہمارے ملک کا کہ اس ملک کے
حکومت، اس نے آج انٹرویو دیا ہے وہاں پہ، جس کا نام ہے شہباز شریف. اس نے امریکن اینکر کو انٹرویو دیا ہے، وہ بار بار یہ سوال اس سے کر رہی ہے، وہ اس کو بولنے نہیں دے رہا، اس سے کہہ رہا ہے خدا کے واسطے آپ اپنے چینل پہ ہمارے لیے چلائیں کہ ہمیں امداد دیں، ہمیں یعنی بھیک دیں ہمیں. آپ اپنے چینل پہ چلائیں کہ ہمارے ملک کو ضرورت ہے، ہمارا ملک تباہ ہو گیا سیلاب سے. لعنت ہے تمہاری شکل پہ، لعنت ہے تمہاری شکل پہ. تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے اپنا ایک فنڈ قائم کیا ہوا ہے، ڈوب مرو پانی میں جا کے. اس میں کیا تمہارے فنڈ میں جمع ہوا ہے پیسہ جو عمران خان نے 14 ارب روپے جمع کر لیے 3 ٹیلی تھرون کے اندر. ڈوب مرو جا کے پانی میں. کسی تمہارا جو استقبال وہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں نے کیا ہے وہ دیکھنے تو تاریخ یاد رکھے گی اس استقبال کو تمہارے. آخر میں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئٹم کو کلک کریں، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت